يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماہ ذی قعد اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ماہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے۔ آج 28 ذی قعد ہے۔ ماہ ذی الحج کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ ماہ ذی الحج یہ حج کا مہینہ ہے اور حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنا عظیم عبادت اور عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو جنت کا بڑا عظیم سبب قرار دیا ہے اور حج کو تمام قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث قرار دیا۔ اگرچہ یہ فضیلت حجاج کرام حاصل کرتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں تمام جہانوں کے مسلمانوں کو بھی اجر و ثواب میں شامل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسعت ہے۔ چنانچہ دنیا جہاں میں کہیں کوئی مسلمان ہو، وہ ذی الحج کے ابتدائی دن سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک وہ بالخصوص تکبیرات کے ذریعے حجاج کرام کا شریک ہو سکتا ہے، اور جو ان دنوں کی فضیلت ہے اور اس فضیلت کی بنیاد پر ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ فضیلت بھی پورے جہان کے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ بھی جو عمل کریں گے ان کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہوگا، اور وہ بھی جو عمل کریں گے ان اعمال کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سال بھر کے دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ بیٹھے بٹھائے گھروں میں بیٹھے بٹھائے بہت اجر و ثواب آپ سمیٹ سکتے ہیں، اور یہ دن آنے والے ہیں، کل رات سے یا پرسوں رات سے شروع ہونے والے ہیں، جنہیں عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اور مزید 3 دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَٰذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ
فلم یرجع بشیء، فرمایا ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص جان اور مال لے کے نکلے، جان اور مال کو خطرے میں ڈالے اور پھر نہ جان واپس لائے نہ مال واپس لائے، شہید ہو جائے، اس کے عمل کے مقابل تو کوئی عمل نہیں۔ باقی ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل بقیہ دنوں کے ہر قسم کے عمل سے افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری کے یہ دن آنے والا عظیم الشان دن، یہ وہ دن ہے مسند بزار اور ابن حبان کی حدیث جسے شیخ البانی نے ترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیا ہے کہ مطابق افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے دن ہیں یا یوں کہہ لیں سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل دن وہ ایام عشر ہیں، ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے دن۔ یہ سال بھر کے افضل دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفجر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کا آغاز ہے، آخری پارے میں ہے یہ سورۃ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کے شروع میں قسمیں کھا کر بعد میں کوئی بات بیان فرمائی، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے، اور جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ اللہ کے یہاں بڑی عظمت والی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے ایک فجر کے وقت کی، اور نمبر 2 ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ بالاتفاق اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے عشر ذی الحج کی 10 راتیں مراد لی، دن بھی افضل اور راتیں بھی افضل۔ یہ راتیں بھی آ رہی ہیں یہ سال بھر کی راتوں سے افضل، یہ دن بھی آ رہے ہیں جو دن بھر کے سال بھر کے دنوں سے افضل۔ اس کا کیا تقاضا ہے؟ 2 تقاضے ہیں، بلکہ اصل تقاضا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں ان راتوں میں مزید اعمال کریں اپنی روٹین سے بڑھ کر، نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی صدقات اور دیگر جو بھی اعمال خیر ہیں، شریعت میں جو بھی نیک عمل ہیں وہ مزید کریں، مزید۔ یہ ہے موقع سے فائدہ اٹھانا، ایک موقع سے فائدہ اٹھانا اسے کہتے ہیں کہ مزید محنت کرنا، اپنی روٹین سے بڑھ کر محنت کرنا۔ اور بعض صحابہ اور تابعین اور سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اور زیادہ عمل صالح کرتے اور زیادہ محنت کرتے۔ بالفرض اگر مزید ہم محنت نہیں کرتے، عمل نہیں بھی کر پاتے، تو اللہ کا شکر تو ادا کرے کہ بیٹھے بٹھائے جو ہمارے معمول کے اعمال ہیں ان کا اجر بڑھ گیا، بیٹھے بیٹھے۔ عمل وہی ہے نماز، جو صدقہ کرتے ہیں یا جو اذکار اور تلاوت کرتے ہیں یا دیگر جو بھی
افعال خیر ہماری روٹین میں ہے، اعمال تو وہی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان دنوں میں ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور دیکھیں نیک لوگ کتنا فائدے میں، بیٹھے بٹھائے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، روٹین کے مطابق فرائض اور واجبات ادا کر رہے ہیں لیکن اجر و ثواب بڑھ گئے، اور اگر مزید محنت کر لیں ان دنوں میں خاص طور پر تو اپنے اجر و ثواب کو خوب بڑھا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج، یوم النحر اور یوم القر، جو یوم النحر کا اگلا دن 11 ذی الحج کا دن، ان 3 دنوں کی تو اور زیادہ فضیلت ہے، ایک مزید دن 11 کا دن۔ یوم النحر کو تو افضل الایام کہا ہے، سب دنوں سے افضل دن ہے، اور یوم عرفہ تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور میدان عرفہ میں موجود لوگوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحت فرماتا ہے، یہ وہ دن۔ اور 11 ذی الحج کا دن ایام منا کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جب حجاج اپنے بڑے بڑے مناسک حج سے فارغ ہو کر صرف اور صرف ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمی جمرات کرتے ہیں تو وہاں بھی جا کر 7 کنکریاں مارتے ہیں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اپنے خیموں میں خوب تلبیہ اور تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ یہ دن مزید افضل دن اور مزید اجر و ثواب کے حامل دن۔ ان دنوں کے اصل اعمال تو حجاج کرام ادا کرتے ہیں، اور ان دنوں کی فضیلت کی بنیادیں بھی یہی ہیں۔ حجاج کرام کے تلبیے، ان کا بیت اللہ میں حاضر ہونا اور پھر مناسک حج ادا کرنا، اصل تو فضیلت کی بنیادیں یہ ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو حجاج کرام کے ساتھ شامل کر دیا، چنانچہ حدیث مبارک مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اور یہ دن سب دنوں سے بڑھ کر عظیم ہے، لہذا لوگوں تم کثرت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو، ذکر کیا کرو۔ یہ ذکر کے بڑے عظیم کلمات ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، 4 جملے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ جس ترتیب سے بھی کہے جائیں، کوئی ترتیب شرط نہیں، فرمایا کثرت سے ان دنوں میں تم یہ کلمات ادا کرو، تحلیل، تحمید اور تسبیح، جو بہترین ذکر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں معلقاً روایت ہے، جس کا اصل مسند احمد میں ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ان دنوں
اذکار پہ، تکبیرات پہ ابھارنے کے لیے وہ بازاروں میں چلے جاتے اور چلتے ہوئے بس تکبیرات کہتے جاتے، واپسی پہ دوسرے راستے سے چل آتے اور تکبیرات کہتے جاتے۔ مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ تکبیرات کے دن ہیں، کثرت سے تکبیرات کرو، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات کہتے۔ ان دنوں کا یہ سب سے عظیم الشان عمل، خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے غروب تک اور زیادہ کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ بالخصوص یوم عرفہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحج کے غروب تک فرض نمازوں کے بعد تمام نمازی کچھ قدر بلند آواز سے تکبیرات کریں۔ یہ دن تکبیرات کے آنے والے ہیں، عمل صالح کا ثواب بڑھنے والا ہے، تو تیار ہو جاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں، سب سے مختصر ترین لفظ آپ کو بتاتا ہوں جو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیگر الفاظ کسی کو آتے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ عام طور پر یہ الفاظ معروف ہیں۔ اسی طرح اور الفاظ بھی ہیں: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ بھی، لیکن مختصر ترین لفظ ذہن نشین کر لیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی 3 جملے: اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ مزید اذکار جو بھی آپ چاہیں ان اذکار کا اہتمام کر سکیں۔ ان دنوں کا جو سب سے اہم ترین عمل ہے، مرکزی عمل ہے، اور وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا، یہ ذبح یہ ایک عظیم الشان نیکی ہے اللہ کے نام پر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنے رب کی نماز پڑھیں اور رب کے لیے قربانی کریں۔ یہی فرمایا اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں اپنا منہج: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری بدنی باتیں اور میری مالی باتیں، بالخصوص قربانی کی عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ لوگ سجدے غیروں کو کرتے ہیں، جانور غیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ بتا دیں ان صلاتی، میری نماز یعنی میرا قیام، رکوع اور سجدہ، و نسکی، اور میری قربانی تو صرف اللہ کے لیے۔ قربانی اصل تو حجاج کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عام کر دی ہے جمیع مسلمانوں کے لیے، پورے جہان کے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پہ دلالت کرتا ہے، صحابہ کا عمل اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں قربانیاں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے عید سے پہلے یا عید کا خطبہ، فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننہر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما قدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا لوگوں، اس عید الاضحیٰ والے دن سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عید، پھر ہم جا کر قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ جس نے یوں کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس کی قربانی پوری ہو گئی،
اور جس نے ایسا نہ کیا، اس نے قربانی پہلے کر دی، نماز بعد میں پڑھی، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے، وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے یا ویسے لوگوں کے لیے بطور صدقہ کے ذبح کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بقبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر 2 مینڈے لازمی ذبح کیا کرتے تھے، ساتھ میں کچھ اور ذبح کریں یا نہ کریں، 2 مینڈے لازمی ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی بڑا تاکیدی عمل ہے، تاکیدی سنت ہے، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ طاقت ہے تو ضرور قربانی کریں، اور قربانی ہی کریں۔ قربانی کے موقع پر یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے کوئی صدقہ خیرات کرے، غربا مساکین کو اتنا پیسے دے دیں، سال بھر پڑا ہے صدقات و خیرات کرنے کے لیے، لیکن یہ قربانی در حقیقت یہ جانور ذبح کرنا یہ ایک الگ سے ایک سنت ہے، ایک عمل ہے، ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور مشرکین اور کفار کے مقابلے میں توحید کا اظہار ہے کہ ہم ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا نعم البدل کوئی نہیں، اور جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ وہ عیب کیا ہے؟ ایک تو عمر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ جانور ذبح کرو۔ مسنہ جانور وہ ہوتا ہے جس کے دودھ کے دانت گر کے سامنے دانت اگائیں، نظر آ رہے ہوں، یہ مسنہ ہے، مسنہ جانور ذبح کرے۔ اللہ یہ کہ تنگی ہو جائے، کسی کے پاس پیسوں کی تنگی ہے یا مارکیٹ میں جانوروں کی کمی ہے، تو پھر 1 سال کی بھیڑ، دمبا، چھترا بھی اگرچہ وہ مسنہ نہ ہوا ہو وہ ذبح کر سکتے ہیں، باقی عیوب سے پاک ہو، بھینگا اور اندھا نہ ہو کہ اس کا بھینگا اور اندھا پن ظاہر ہو، مریض نہ ہو کہ اس کا مرض ظاہر ہو، لنگڑا نہ ہو کہ لنگڑا پن ظاہر ہو، کمزور نہ ہو کہ اس کا کمزور پن اور انتہائی لاغر ہونا ظاہر ہو، اسی طرح کان کٹانا ہو، سینگ کٹانا ہو، ان عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ اور آخری بات اور آخری نصیحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من رآ ہلال ذی الحج واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، استطاعت ہے اور ارادہ کر لیا ہے، پھر ذی الحج کا چاند جیسی نظر آ جائے، پھر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بالوں کو نہیں کٹوا سکتا اور ترشوا سکتا، ناخن نہ ترشوائے اور بال نہ کٹوائے اور نہ منڈوائے جسم کے کسی بھی حصے کے۔ اس لیے آج کا بھی دن کچھ باقی ہے اور کل کا دن بھی باقی ہے، اس لیے حجامت اچھی طرح کرا لیں۔ جنہوں نے اپنے ناخن نہیں ترشوائے اور اپنی حجامت نہیں کروائی، بغلوں کے بال، زیر ناف بال نہیں ترشوا سکے، انہیں چاہیے کہ وہ ان بالوں کو صاف کر لیں، کیونکہ پھر قربانی تک ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناخن کٹوائیں یا بال کٹوائیں۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، ایک بکری ہے، وہ دودھ کی بکری ہے، میرے اور میرے گھر والوں کے کام آتی ہے، ہم اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اب اور کوئی جانور نہیں ہے، یہی بکری جانور، اسی بکری کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔ فرمایا لیکن خذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتهلك عانتک فتلک تمام اضحیتک، سبحان اللہ۔ فرمایا عید والے دن عید پڑھنے کے بعد دوسرے لوگ قربانیاں کریں، تم اپنے ناخن ترشوا لینا، اپنے بال، جسم کے بال وہ سر کے ہوں، بغلوں کے ہوں، زیر ناف ہوں، ان کو صاف کرا لینا، تمہیں قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، احکامات تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان شرعی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔